پہلا سوال اس سے کیا کریں گے؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال اس سے کیا کریں گے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال اس سے کیا ہوگا؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اب آج اگر دنیا میں ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ ان کے بہت آسان جواب ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے تو ہم کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے کہ تمہارا نبی کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے تو ہم کہیں ہمارا دین اسلام ہے۔ لیکن قبر میں اتنا سمپل، اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوگا کہ اپنی مرضی سے جس کے آیا بس بتا دیا اور مسئلہ حل ہو گیا اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ قبر میں وہی شخص ان 3 سوالوں کے جواب دے سکے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کو رب مان کے گزاری ہوگی، جس نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی ہو، جس نے اپنی زندگی اسلام کو، اپنے دین کو اپنی زندگی میں پرائرٹی دے کے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ اب اگر یہ کام نہیں کیے ہوئے تو کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان 3 سوالوں کا جواب ہم آرام سے دے دیں گے؟ جب یہ احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے کہ یہ اس طرح سے تمہارے ساتھ منکر نکیر آئیں گے قبر میں، تو صحابہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے، اس کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ ہم لوگ کیسے ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ان کو تلاوت کر کے فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمے کی برکت سے، کلمے پہ قائم رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہ کلمہ توحید ایسا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کلمہ توحید کے مطابق بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں تو عورت ہوں، میں تو بڑی کمزور ہوں، تو میں ان کا سامنا کیسے کر سکوں گی؟ ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ کلمہ توحید اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اب یہ سوالوں کا سلسلہ جب ہو جائے گا تو ایک وہ شخص ہوگا جو ان کا صحیح جواب دے دے گا اور ایک وہ ہوگا جو ناکام ہو جائے گا۔ جو شخص صحیح جواب دے دے گا، منکر نکیر اس سے چوتھا سوال بھی کریں گے۔ چوتھا سوال یہ کریں گے، ما یدریکا، کہ یہ تینوں سوالوں کا جواب تمہیں کیسے پتہ لگا؟ ما یدریکا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ 3 سوالوں کا جواب یہ ہوگا؟ تو اب وہ جو آگے سے جواب دے گا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس جواب میں ہمارے لیے اس چیز کا آنسر ہے کہ ہمیں وہ کیا چیز کر کے اس دنیا سے جانا چاہیے کہ ہم قبر میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ثابت قدم رہ سکیں اور ان 3 سوالوں کا جواب صحیح طریقے سے دے سکیں۔ جب اس سے وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ لگا، تو وہ آگے سے ان کو کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، میں اس کتاب کو امپورٹنس دیتا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا جو حساب کتاب ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مجھے اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اس کے سمجھوں اور اس میں اللہ نے مجھ سے جو کچھ کرنے کا کہا ہے وہ سب کروں اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا ہے میں ان سب سے رکوں۔ مجھے اس چیز کا یقین تھا، اس لیے میں اس کتاب کے مطابق اپنی تیاری کر کے آیا تھا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ اس لیے مجھے آج ان 3 سوالوں کے جواب پتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اللہ کی رحمت کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوگی اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ لیکن یہ وہ کام ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص فرمائے گا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کے مطابق میں اس پہ ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی اور اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا، اس لیے میں آج ان سوالوں کا جواب دے سکتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ قرآن ایک ایسی اہم کتاب ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ دس از لائک این آکسیجن ٹو اس، کہ جس طرح آکسیجن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے، اس طرح قرآن کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج ہمارا ایٹیچیوڈ ٹورڈز قرآن کیا ہے؟ آج ہم قرآن کو کتنا سیریس لیتے ہیں؟ ہم دنیا کی تمام کتابیں پڑھتے ہیں، بائی دا ٹائم وی آر ڈن ود آور ماسٹرز
MBA جب ہم کر چکے ہوتے ہیں تو 100 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں, 100 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکے ہیں. پھر MBA کر کے, آج کل تو MBA کو بھی کوئی نہیں پوچھتا, تو MBA کے بعد ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم نے MS کرنا ہے. پھر ہم MS کرتے ہیں تو 100 کے بعد اور کتابیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس پہ بھی تسلی نہیں ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے PhD کرنا ہے, پھر PhD کرتے ہیں اس پہ اور کتابیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر ڈبل PhD کرنا ہے. یہ ساری چیزیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنا کوئی غلط بات ہے. دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ ان چیزوں کے اوپر تو ہم اپنی زندگی میں فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ 100 سے زیادہ کتابیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کتاب جو ہمارے لیے قبر میں کام آئے گی, وہ کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں ثابت قدم رکھے گا, وہ کتاب جس کے ذریعے سے ہم نے وہ جواب جو قبر میں سوال ہم سے ہوں گے اس کے جواب ہمیں پتہ لگنے ہیں, اس کتاب کے ساتھ آج ہم کتنا سیریس ہیں, اس کتاب کو سیکھنے کے معاملے میں ہم کتنا سیریس ہیں, اس کتاب کو ہم روزانہ کھول کے کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.